to our main topic which is ہم نے جو آج بات کرنی ہے بیسکلی کہ میرج اور کریئر, اور یہ بڑا ہی ایک ہاٹ برننگ ٹاپک ہے اور اکثر لوگ اس پہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ واٹس دا پرائرٹی رائٹ ناؤ. سو آئی تھنک جو فرسٹ کویسچن میں آپ کے سامنے یہاں رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا مردوں اور عورتوں کی جو پرائرٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہونی چاہیے یا از اٹ گوئنگ ٹو بی دا سیم فار بوتھ؟ سو دیٹس دا فرسٹ کویسچن دیٹ وی پٹ آؤٹ دیر کہ کیا مردوں اور عورتوں کی پرائرٹی ڈفرینٹ ہونی چاہیے ان ٹرمز آف کریئر ورسز میرج, یا کیا جو ہے یہ سیم ہی ہونی چاہیے؟ بالکل ڈفرینٹ کہ وہ رولز جو ہیں نا مرد و خواتین کے دونوں کے چونکہ ڈفرینٹ ہیں, اسپیشلی پروفیشنل لائف میں آگے جا کے میرج کے بعد بھی, تو ڈیفینیٹلی اس حساب سے پھر ویژن بھی جو ہے ڈفرینٹ ہونا چاہیے اور دونوں کو اس حساب سے جو ہے وہ کرنا چاہیے. میں جب اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ جو شادی کا جو یونین ہے نا, یہ اٹس ناٹ سم تھنگ کلچرل اور اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ از بیسڈ اپون ہیئر سے یا جو آہستہ آہستہ سوسائٹیز نے ڈیولپ کیا ہو. اٹ از سم تھنگ دیٹ از ٹرانسینڈنٹ, جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے یونین. اور جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس کو کرنے کا انداز بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا وہ. تو اس شادی کی یونین کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ڈفرینٹ جینڈر رولز جو ہیں وہ کلیئرلی ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. نو میٹر ہاؤ مچ وی ڈینائی دیم, اٹس ویری ویری کلیئر. بایولوجیکلی بھی اٹس ویری ویری کلیئر, سائیکولوجیکلی بھی اٹس ویری کلیئر, اور فزیولوجیکلی بھی اٹس ویری کلیئر کہ مرد اور عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ڈفرینٹ بنایا ہے کہ لیس ذکر کالانثیٰ, مرد اور عورت بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اسی طریقے سے ذمہ داریوں, رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے بھی شادی بیاہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو بالکل ڈفرینٹ رکھا ہے. اور زیادہ تر جو ٹف کام ہے یا جو سوسائٹی سے انٹریکشن والے زیادہ کام ہے, یا آپ سمجھ لیجئے جس کے اندر آپ کا دماغ کی وہ سائڈ زیادہ استعمال ہوتی ہے, جس کے اندر ریشنل زیادہ ہے, وہ زیادہ تر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جو اونس رکھا ہے وہ مرد کے اوپر رکھا ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اور زیادہ تر وہ چیزیں جو کہ نرچرنگ سے ریلیٹڈ ہیں, ایموشن سے ریلیٹڈ ہیں, ہاؤس ہولڈ سے ریلیٹڈ ہیں, اور فیلنگس سے ریلیٹڈ ہیں, جو انٹینجبل چیزیں, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری عورت کے قریب ڈالی ہے. تو اگر ان دونوں کو آپ جو, کیونکہ ہم اسٹیم سے گزرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب وہی ہے جس کا کریئر ہے, سو ٹو اسپیک کارپوریٹ کریئر, تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیونکہ کارپوریٹ کریئر صرف مرد کا ہوتا ہے تو مرد کامیاب ہے, جب تک عورت مرد کی طرح نہیں ہوگی تو کامیاب نہیں ہے. تو اٹس ویری ویری کلیئر کہ مرد اور عورت بالکل فرق ہے, ان کی پرائرٹیز بھی بالکل ڈفرینٹ ہونی چاہیے. آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ مین اینڈ ویمن آر ڈفرینٹ, اور اس کی وہ جو ڈاکٹر جان گرے کی کتاب ہے مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس, وہ ایک سائیکولوجیکل اسپیکٹ سے اور ایموشنل اسپیکٹ سے بیان کر رہے ہیں کہ مرد اور عورت کے اندر کتنے زیادہ سائیکولوجیکل اور ایموشنل ڈفرینسز ہیں, اور اس کے بعد فزیولوجیکل بایولوجیکل وہ سارے تو ہیں ہی ہیں. تو مطلب میں اس کو ہمیشہ سے یوں پکچر کرتا ہوں کہ جس طرح ایک ٹول کٹ ہے نا, ایک ٹول کٹ کے اندر ایک پیچکس بھی ہوتا ہے اور ایک پلاس بھی ہوتا ہے اور ایک پانا بھی ہوتا ہے اور ایک ہتھوڑا بھی ہوتا ہے. تو سارے ٹولز ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, بٹ ہر کسی کی اپلیکیشن بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح مرد کو پیدا کیا ہے اس کو قوام بنایا ہے کہ یو آر سپوز ٹو بی دا بریڈ ارنر ان دا فیملی. اگر وہ بریڈ ارنر نہیں بن رہا تو وہ ایکچولی گنہگار ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے جو پرائمری جو ہوم میکنگ کی جو رسپانسبلٹی ہے یا بچوں کی تربیت کی جو پرائمری فنکشن ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایکسکلوسیو رولز ہیں, ان میں اوور لیپ ہو جاتا ہے, لیکن جو پرائمری فنکشن ہے نا مرد کا وہ یہ ہے کہ اس نے کما کے گھر پہ لے کے آنا ہے, اور اس نے سیکورٹی بھی دینی ہے, اس نے ارن بھی کرنا ہے, اس نے فیملی کے لیے پرووائڈ بھی کرنا ہے, اور اس کے لیے اس کے اوپر عورت کا کوئی ذمہ نہیں ہے کہ وہ یہ والا کام کرے. اگر وہ کرتی ہے فیئر انف, یہ اس کی ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے, بٹ اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو ایک رخصت اس کے لیے نکل آتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, مرد جو ہے وہ جب آفس میں جاتا ہے کام کرتا ہے, وہ گھر آ کے بھی تھوڑے بہت ڈفرینٹ چیزوں میں ہاتھ بٹا دیتا ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. بٹ اس کا جو پرائمری فنکشن ہے وہ یہ ہے, کیونکہ بیسڈ اپون دا نیچر آف مین, اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ شروع سے نا پرانے وقتوں سے ہنٹر گیدرر والا کانسیپٹ تھا کہ مرد جو تھے وہ جا کے باہر نکلتے تھے, ہنٹنگ کرتے تھے, گیدرنگ کرتے تھے, لے کے آتے تھے. بیوی جو ہوتی تھی وہ گھر میں بچوں کو پیدا کرنا, ان کی نشو نما کرنا, ان کو پالنا, ان کو پیار دینا, ان کی پرورش کرنا, اس کا مین رول یہ تھا. تو اس کو ریلیکسیشن اس بات پہ تھی کہ ہسبینڈ جو ہے وہ باہر سے سامان لے کے آئے گا, ہم بھوکے نہیں مریں گے, کیونکہ یہ جا کے سماج سے لڑے گا, جنگلی جانوروں سے بھی لڑ جائے گا, سب کچھ کرے گا, باہر کے سارے کام کرے گا اور کھانا لے کے آئے گا, اور ہم نے یہاں پہ آرام سے اس کو ایک ہوم دینا ہے. تو یہ ایک بڑا, جس طرح ہم نے کہا نا کہ شروع سے یہ بات چلتی آ رہی ہے. تو اسلام نے بیسکلی کیا کیا, انہیں فزیولوجیکل, بایولوجیکل, ایموشنل, سائیکولوجیکل فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے میل اور فیمیل کے رولز ڈٹرمن کر دیے. تو اب اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو جو سوال تھا کہ should men and women have different priorities, تو the answer would be کہ yes obviously اس کیس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مرد نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی میں نے ایز اے ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ میرا کام ہے سیکورٹی, میرا کام ہے ایڈمنسٹریشن,
میرا کام ہے فائنانس. تو یہ 3-4 ڈپارٹمنٹس ہیں. جس طرح ایک آرگنائزیشن چلتی ہے, مرد نے جو ایڈمنسٹریٹو فنکشن ہے, جو اس میں ایڈمن بھی ہے, فائنانس بھی ہے, سیکورٹی بھی ہے, یہ سارے کام مرد نے دیکھے ہوئے ہیں. اچھا, اندر کا جو HR ڈپارٹمنٹ ہے وہ بیوی کے پاس ہے, اور اسی طرح سے جو تربیہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی بیوی کے پاس ہے. لائک وائز نیوٹریشنل سائنس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی بیوی کے پاس ہے. سو وہ ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ بھائی راستے میں ڈبل روٹی لیتے آنا یا پکوڑے لیتے آنا یا جو بھی ہے, تو وہ فیصلہ کر, یا پھر آپ سبزی لے کے آئیں یا فروٹ لے کے آئیں, تو ہی ول جسٹ گو اینڈ پک اٹ اپ اینڈ برنگ اٹ. سو دس از ویئر دا ہول تھنگ لائز. تو آئی تھنک ہمارا جو ایک ویسٹرن نیریٹو ابھی آپ کو ملتا ہے جہاں پہ دونوں نا آپس میں کلیش کر رہے ہیں, دس از ناٹ اے کلیش, دس از سپوز ٹو بی اے ویری ہارمونیس کا ٹائپ آف ریلیشن شپ جہاں پہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. میں یہ میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ جب عورت کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کا جو پرائمری فنکشن ہے یا جس چیز کی ایکسپرٹیز اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ کیئر اور تربیت کے اعتبار سے, ٹھیک ہے, تو یو وڈ ناٹ فائنڈ مین اراؤنڈ دا ورلڈ ڈوئنگ پروٹیسٹ آن دس. لیکن اگر یہی بات جیسے آپ نے اپنی بات میں کہی کہ ریشنل کے اعتبار سے مرد جو ہے وہ تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے ہے, جیسے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام میں شہادتیں جو ہیں وہ گواہی جو ہے وہ 2 عورتوں کی ایک کے برابر ہوگی, تو اس میں تو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جو شخص یہ بات کرے گا وہ شاید انگاروں کو ہاتھ لگائے گا. تو یہ اچانک سے ایسا کیوں ہو گیا کہ فلپ سائڈ پہ خواتین کی سائڈ پہ اچانک سے اس چیز کو اتنا زیادہ وہ لیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہم مردوں سے جو ہے وہ اس چیز میں پیچھے ہیں. اچھا, اس میں نا ایک تو یہ بات ہے کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگس بھی ہیں, کچھ مس انٹرپریٹیشنس بھی ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج کل کی جس ماڈرن ڈے دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ کچھ چیزوں کو نا ایک پیڈیسٹل پہ ڈال دیا گیا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہو کہ کوئی ارن کر رہا ہے تو وہ پاور اسٹرکچر کے ساتھ ہے, اور ویمن کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے نا ہمیں بھی اس کو اس پاور اسٹرکچر کے ساتھ ڈالنا پڑے گا. حالانکہ فرام این اسلامک پرسپیکٹیو ہمارا جو پاور اسٹرکچر تھا وہ گھر کے اندر موجود تھا. یعنی جس طرح ایون یعنی اگر آپ ایک ورلڈ ہسٹری کی بھی بات بھی کریں تو نیپولین کیا کہتا تھا کہ گیو می گریٹ مدرس اینڈ آئی ول گیو یو اے گریٹ نیشن. یعنی گھر کے اندر جو آپ کے پاس ایجوکیشن, یعنی ایجوکیشن منسٹری بھی آپ کے پاس ہے, اس کے بعد آپ کے پاس ہیلتھ کیئر منسٹری آپ کے پاس ہے, اس کے بعد جو گھر کے فائنینشیل جو مینجمنٹ ہے اور وہ سارا بھی آپ کے پاس ہے. سو بہت ساری چیزیں آپ نے عورت کو آلریڈی دی ہوئی ہیں, اور وہ عورت جس طرح چاہے وہ اپنے بچوں کو ٹرین کر سکتی ہے, جس طرح چاہے ان کی کریکٹر بلڈنگ کر سکتی ہے, جس طرح کا انسان بنانا چاہے وہ ان کو مولڈ کر سکتی ہے. سو یہ ایک بہت بڑی پاور ہے جو کہ آلریڈی اسلام نے دی ہوئی تھی, لیکن ود دی ایڈوینٹ آف یہ جو انڈسٹریل ریولیوشن اینڈ آل دیٹ, یہ ساری کی ساری جو پاور ہے نا یہ اٹیچ کر دی گئی ود جو بھی بندہ پیسے لے کے آ رہا ہے وہ پاورفل ہے. اینڈ سو اب ایک فالس نیریٹو کریٹ کیا گیا جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جب تک عورت کو باہر نہیں نکالو گے, جب تک وہ ورک فورس کا حصہ نہیں بنو گی, تب تک اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک یہ سب سے بڑا دھوکہ جو ہے وہ یہی ہے. اچھا, ایک چیز جو آپ نے اشارہ کیا تھا نا ابھی, وہ میں اس پہ بھی یہ بات کر لوں. عورت کا اور مرد کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں جس طرح کئی جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ نے مرد کو اوپر جو ہے مطلب رکھا, کہیں پہ عورت کو اوپر کیا. گواہیوں والے معاملے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ گواہی جو ہے وہ صرف فائنینشیل میٹرز میں, باقی جس طرح اگر مرڈر ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا تو گواہیاں ایکول ہیں, مطلب مرد بھی جو نا مطلب گواہی دے دے, یا زنا کے فار ایگزامپل گواہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ تو 4 گواہ اگر آپ کو مل جاتے ہیں تو وہ عورت ہو یا مرد ہو وہ 4 ہی ہیں. یہ اونلی فائنینشیل میٹرز میں, اور وہ بھی اس لیے کہ یہ فائنینشیل میٹرز میں اگر ایک بھول جائے یا اس کو یہ چیز یاد نہ رہے یا اس کی انٹرسٹ کی چیز نہیں ہے تو ایک اور اس کو ریمائنڈ کرا دے یا اس کو کائنڈ آف ری انفورس کر دے. اچھا, دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عورت کو جب ہم بات کرتے ہیں مدر یا فادر میں سے ہو ڈیزروز مور آف یور لو اینڈ رسپیکٹ اینڈ آل دیٹ, تو اس میں ہینڈز ڈاؤن ماں کا مقام 3 دفعہ زیادہ آتا ہے. اب یہاں پہ ہمیں ایز اے فادر فار ایگزامپل کمپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ماں کا جو ہے نا مرتبہ 3 گنا کیوں ہے, میرا کیوں نہیں ہے, حالانکہ میں باہر جاتا ہوں, میں کام کرتا ہوں, میں فلاں کرتا ہوں. نہیں, جس طرح ماں نے 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا ہوتا ہے اور جس طرح سے وہ اس کی پرورش کرتی ہے, اٹ از ون ہیک آف اے تھنگ. ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو دیکھا, it was so amazing and maybe if I can find it I'll share it here, جس میں it was ایک الٹرا ساؤنڈ تھا جو ڈفرینٹ مدرز کی پریگننسیز کے سٹیجز کا تھا, اور اس میں جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر کر رہا ہوتا ہے نا, جو 8th منتھ میں ہے یا 9th منتھ میں ہے, اٹ واز انبلیویبل. بچے اندر جمپ بھی کر رہے ہوتے ہیں, فل آن کھیل رہے ہوتے ہیں, ککنگ کر رہے ہوتے ہیں, اچھا فیڈ لے رہے ہوتے ہیں, مطلب دے آر ڈوئنگ سو مینی تھنگس. اینڈ آپ کو ریئلائز ہوتا ہے سبحان اللہ, یو نو ہاؤ امیزنگ از دا کریشن آف اللہ. اور واقعی میں ماں کا مقام کتنا ہے کہ وہ 9 مہینے اس بچے کو جو ہے وہ پالتی ہے, پرورش کرتی ہے, اس کی وجہ سے سلیپ ڈسٹربڈ ہوتی ہے, پھر ڈلیوری ہوتی ہے, پھر بچے کو پالنا, پھر اس کو دودھ پلانا, پھر اس کی نشوما کرنا. سو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام اتنا اوپر کر دیا. لائک وائز اگر آپ دیکھو تو
بیٹیوں کے ہونے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح طریقے سے پرورش کرے تو وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے. اور اللہ بھرا کرے ان صحابی کا جو نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 آپ کا 2 والا بھی ایسی ہوگا. تو بیٹوں کے بارے میں تو کوئی حدیث ایسی نہیں ہے. خاص طور پہ جو گواہیوں والی بات ہے نا, اس پہ تو میں نے ایک شیخ کو سنا, انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک معاملہ ہے جس کو فوراً سے نا جنرلائز کر کے پیش کیا جاتا ہے. اس میں بھی صرف یہ جو آپ نے اسپیسیفکلی کنڈیشن ہے یہ آپ نے بتائی ہے. نارملی جب بھی بات ہوتی ہے تو اس کو نا تھوڑی بات بتائی جاتی ہے تاکہ اپنا مقصد جو ہے پورا کیا جائے. تو شیخ یہ بتا رہے تھے دین میں ایسے معاملات بھی ہیں کہ جس میں گواہی صرف عورت کی ہی قبول ہوتی ہے. بے شک. اب مجھے وہ ایگزیکٹلی معاملہ یاد نہیں کہ وہ کیا تھا, بٹ ہی ٹولڈ دیٹ دیر آر سو مینی ڈفرنٹ سچویشنز جہاں پہ مرد کی گواہی کو قبول ہی نہیں کی جاتی. صحیح بات ہے. لینیج کے معاملات میں خاص طور پہ اگر آپ کہتے ہو کہ جی اس بچے کا باپ کون ہے, وہ عورت ہی بتائے گی آپ کو, اور تو کوئی بھی نہیں, اس کے اوپر تو کوئی اور گواہی نہیں دے سکتا. اولاد کے معاملے میں اس کے علاوہ جب آپ کی ختم ہو جاتی ہے, عدت ختم ہوتی ہے, اس کی ٹائمنگ کے اعتبار سے یہ ساری کی ساری چیزیں عورت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور اس کی ورڈ جو ہوتا ہے دیٹ از ٹیکن ایز دا فائنل ورڈ. سو یہ باتیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے جو ہے نا کئی لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ بہنوں کا حصہ آدھا ہے کمپیئر ٹو بھائی فار ایگزامپل نا, یہ بات بھی آتی ہے. لیکن آپ دیکھو کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حصہ اگر آدھا دیا ہے تو اس کے آگے آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس کے آگے یو آر ناٹ, یعنی دا وومن از ناٹ رسپانسبل ٹو اسپینڈ آن اینی سنگل پرسن اپارٹ فرام ہر سیلف. یعنی اگر ایک عورت کو لیٹس سپوز کہ ابا جان کا انتقال ہوتا ہے اور پیسے ڈسپیوٹ, لیٹس سپوز کہ 1 کروڑ روپیہ بھائی کے حق میں آئے, اس کے حق میں 50,000 آیا, تو 50 لاکھ آیا. 50 لاکھ جو ہے یہ سوللی اس کا ہے, اس میں کسی کا کوئی شیئر نہیں ہے. اچھا بھائی کو جو کروڑ آیا, بھائی کے کروڑ میں اس کی بیوی کو بھی جائے گا جو کہ ایک عورت ہے. ماں پیچھے رہ گئی ہے, ماں کو بھی جو ہے نا, ماں کو بھی وہ جو ہے نا پورا اس کا جو ہے نا وہ سارا نان نفقہ اٹھائے گا. اچھا کوئی اگر بہن ڈیورس ہو کے واپس آ گئی ہے اس کا بھی خرچہ وہ اٹھائے گا. اچھا اپنی بیٹیوں کا بھی خرچہ وہ اٹھائے گا. اچھا اور جو ارد گرد لوگ ہیں ان پہ بھی یہ خرچہ کرے گا. سو امیجن کریں کہ جو اس کو ملا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس باقی کتنا بچا ہے. اس کی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا, اس کی ذات کے لیے ہارڈلی کچھ بچا ہوگا. اینڈ جو بہن کو ملا ہوگا وہ 100% اس کے پیسے ہیں. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک امریکہ میں بھی ریسرچ ہوئی تھی, انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ in a year for example how much money do men end up saving by the end of جو بھی ان کے پاس پیسے بچتے ہیں, اور جو عورتیں ہوتی ہیں جو فار ایگزامپل اپنے گھر کے ساتھ منسلک ہیں جو بھی ہیں ان کے کتنے بچتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مردوں کے پاس تقریباً $10,000 بچتے ہیں ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق جو وہ سیو کر پاتے ہیں, اور عورتوں کے پاس جو بچتے ہیں وہ $14,000 ہے. یعنی آفٹر اسپینڈنگ جو ان کے پاس پیسے بچ جاتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں وہ اکثر اوقات عورتوں کو ٹارگیٹ کرتی ہیں کیونکہ دے نو ویئر دا منی از, دے نو کہ ان کے پاس وہ شاپنگ بجٹ ہے اینڈ دے آر دا ونز ہو گونا بائی. سو دس از ویئر وی انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قوانین بنائے نا ان کے پیچھے بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں. سو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جب آپ یہ سوال رکھتے ہو سامنے کہ جی مائی کریئر یا مائی فیملی, تو جینڈر بیسڈ میں تھوڑی سی آپ کو پریفرنسز لیفٹ رائٹ ملیں گی اسی اعتبار سے, کیونکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے ٹھیک ہے دنیا میں بھی کچھ کمانا ہے, دنیا میں بھی میں نے انجوائے کرنا ہے, لیکن سب سے بڑی بات میں کہیں اپنے آخرت کے معاملات کو خراب نہ کر دوں. یعنی میرے اوپر اگر فار ایگزامپل ایک ذمہ داری آئی ہوئی ہے, میں اس ذمہ داری کو ترک نہ کر دوں, میں اس کو چھوڑ نہ دوں, چاہے وہ مرد ہو جس کے اوپر لازم تھا کہ اس نے کمانا تھا اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھ جائے کہ بھائی خود بخود کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا, یا وہ ایکسپیکٹ کرے کہ بیوی جو ہے مجھے لا کے دے گی میں تو کھاؤں گا, یا پھر فار ایگزامپل عورت یہ کہے گی جی میں اپنے بچوں کو پالنے میں یا ان کی تربیت کرنے میں یا ان کی پرورش پہ سے ہینڈز اپ ہو رہی ہوں, یہ بس ان کو ڈے کیئر کے حوالے کر دیتے ہیں, لیٹ دا پروسیس گو آن اینڈ سو آن. تو ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتے. دیٹ وڈ بی دا الٹیمیٹ تھنگ ان دس.